پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ہم راستے بھر اس بات کے منتظر رہے کہ کسی طرف سے حملہ ہو تو اس کا جواب دیں، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ تانڈوز اس علاقے میں اب موجود ہی نہیں تھے۔ آئرن بار بار خونخوار نگاہوں سے گیلش کو گورنے لگتا تھا جو بندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے۔ بالآخر کرنل کیرانو شکست خوردہ اپنے کیمپ میں واپس پہنچ گیا، جہاں دوسرے جوانوں نے اس کا استقبال کیا، لیکن صرف ایک ٹرک کو آتے دیکھ کر اور اس ٹرک میں بھی صرف چند افراد کو دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے تھے۔ کرنل کیرانو نے مختصراً تفصیلات بتائیں اور ان کے چہروں سے غم و اندوہ کے تاثرات جھلکنے لگے۔ کرنل کیرانو گیلش کو لے کر اپنی خصوصی قیام گاہ میں پہنچ گیا، پھر اس نے گیلش کو ایک درخت کے کٹے ہوئے تنے سے باندھ دیا۔ آئرن اور کرنل کیرانو اب اس کی زبان کھلوانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ لوہے کی سلاخیں گرم کی گئیں اور نہ جانے کون کون سی تیاریاں کی گئی۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام گیلش ہی ہے، لیکن اس کا تعلق تانڈوز سے ہے۔ وہ اس بستی میں تقریباً 6 ماہ سے رہتی تھی اور تانڈوز کے لیے کام کرتی تھی۔ تانڈوز نے اس کے ذمہ یہ کام لگا رکھا تھا کہ وہ اس علاقے میں ہونے والی کارروائیوں کی اطلاع دیتی رہے۔ اسے یقین تھا کہ ہم لوگ کرنل کیرانو سے ضرور ملاقات کریں گے، چنانچہ اس نے ہم تک پہنچ کر یہ چکر چلایا اور ہمیں گیر گار کر وہاں تک لے گئی۔ اب تم ڈیگالن کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں پوشیدہ ہے اور اس کے ساتھ کتنے افراد کام کر رہے ہیں؟ بے وقوف ہو تم لوگ۔ میری زبان کسی چیز سے پکڑ کر باہر کھینچ لو اور اسے ہتھیلی پر رکھ دو، تب بھی ڈیگالن کے بارے میں تمہیں ایک لفظ بھی نہیں بتایا جائے گا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی پتھریلی کیفیت تھی کہ کم از کم میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ زبان نہیں کھولے گی، اور میرا اندازہ درست تھا۔ کرنل کیرانو اور آئرن نے سو جتن کیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ لالچ اور خوف کا ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن اس نے کسی چیز کا اثر قبول نہ کیا۔ وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح ہر سختی کو برداشت کرتی رہی۔ آخر جب کرنل کیرانو نے یہ محسوس کیا کہ اس سے کچھ اور نہیں معلوم کیا جا سکتا، تو اسے گولی سے اڑا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے آخری بار یہ کہا گیا کہ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے متعلق معلومات فراہم کر دے اور سارے راز بتا دے تو اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے اپنے خوبصورت بالوں کو جھٹکا دیا اور حقارت کے ساتھ نفی میں گردن ہلا دی۔ تو پھر یہ تو ہو سکتا ہے، آئرن نے اپنا پستول نکال کر کہا اور اس کے دل کا نشانہ لے کر 6 کی 6 گولیاں اس پر داغ دیں۔ اس کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، خون کا فوارہ اس کے بدن سے پھوٹا اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ کرنل کیرانو نے اس کے قتل کے بعد بھی اطمینان کا اظہار نہیں کیا تھا، البتہ وہ بالکل خاموش تھا۔ گریتھر آئرن نے اس سے اجازت طلب کی اور کہا کہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر واپس جانا چاہتا ہے۔ کرنل کیرانو نے میری طرف رخ کر کے کہا، کیا آپ لوگ بھی مسٹر گریتھر کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں؟ کرنل، دراصل ہم لوگ صرف اپنے قومی جذبے کی تسکین کے لیے اس مہم پر کمر بستہ ہوئے تھے کہ تانڈوز باغیوں کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیں۔ ہمارے لیے کسی جگہ یا کسی منزل کا کوئی تعین ضروری نہیں ہے، بس جہاں بھی ہماری ضرورت ہو۔ بلا شبہ، لیکن اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ دراصل ذہنی طور پر میں بھی اتنا الجھا ہوا ہوں کہ تنہا سفر کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں کو بہت جلد آپ کی خدمت میں روانہ کر دوں گا۔ آئرن نے کرنل سے کہا، یہ حقیقت ہے کہ میں ان لوگوں کی دلیری سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں انہیں کچھ عرصہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں بھی ابھی مصروف رہوں گا کیونکہ اس سلسلے میں مجھے مزید اقدام کرنا ہے۔ چنانچہ اگر تم انہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ ہم تینوں کے ساتھ 10 جوان بھیجے گئے تھے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہمیں بحفاظت واپس پہنچا دیا جائے۔ ہم واپس فیری کول آ گئے۔ یہاں گریتھر آئرن کو اپنے کچھ ساتھیوں کی موت کے بارے میں اطلاع دینا تھی۔ صورتحال خاصی سنگین ہوتی گئی تھی، لیکن ہم ان خطرات کے باوجود ابھی یہاں سے واپس نہیں جا سکتے تھے۔ بہتر یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے تھے اسے انجام دینے کے بعد ہی یہاں سے واپس جانے کے بارے میں سوچیں۔ اس واقعے کے بعد ہمیں تمام صورتحال کی اطلاع ملتی رہی تھی۔ ان 150 جوانوں کی موت کی اطلاع جب اسپینی حکومت کو ملی تو وہاں کوہرام مچ گیا اور چند ہی روز کے بعد بے شمار فوجی مزدوروں کے ساتھ یہاں بھیج دیے گئے۔ مزدوروں کو ہدایت تھی کہ اس جنگل کو دور دور تک صاف کر دیں اور فوری طور پر کام ہونے لگا تھا۔ اونچے اونچے درخت گرا دیے گئے، فوج جنگل میں چاروں طرف پھیل گئی۔ چند ہیلی کاپٹر بھی بھیج دیے گئے تھے جو دن بھر پرواز کرتے رہے تاکہ تانڈوز کی کارروائیوں کی نگرانی کی جا سکے۔ مزدور تمام دن درختوں کو کاٹ کاٹ کر ڈھیر کرتے رہتے اور رات کو فوج کی نگرانی میں ایک جگہ سو جاتے۔
تقریباً 1.5 ماہ تک مسلسل کام ہوتا رہا۔ اس دوران وہ راستہ صاف کر دیا گیا تھا جو فیری کول سے کرنل کیرانو کے کیمپ تک جاتا تھا، اور یہاں آنے جانے کی سہولت ہو گئی۔ ہم کئی بار وہاں پہنچے تھے اور کئی بار واپس آئے تھے۔ ایسے ہی ایک دن کی بات ہے، ہم اپنی جیپ میں کیرانو کے کیمپ سے واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ آئرن بھی ہمارے ساتھ تھا کہ راستے میں سڑک پر ایک شخص ہاتھ اٹھائے کھڑا نظر آیا۔ آئرن نے فوراً سٹین گن سنبھال لی تھی اور اس کا رخ اس شخص کی طرف کیے ہوئے تھا۔ جیپ اس وقت چرن سنگھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس شخص کے نزدیک پہنچ گیا۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے شخص نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرا نام بوتھان ہے اور میں ڈیگالن کے اہم ترین ساتھیوں میں سے ایک ہوں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ہم ششدر رہ گئے تھے۔ دراز قامت شخص ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنے ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کھردرا اور ہاتھ پاؤں بہت سخت تھے۔ اس کے بدن پر اور چہرے پر زخموں کے نشان بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا میں اسے مذاق تصور کروں؟ آرے نے درست لہجے میں کہا، نہیں جناب، برائے کرم مجھے گرفتار کر کے لے چلیے اور کسی ایسی جگہ لے چلیے جہاں میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں جب تک کہ آپ کو اپنے بارے میں تفصیل نہ بتا دوں۔ آئرن کے اشارے پر میں نے نیچے اتر کر اس شخص کی مکمل طور پر تلاشی لی، لیکن اس شخص کے پاس سے کسی قسم کا اسلحہ برآمد نہیں ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو ڈیگالن کا ایک خاص ساتھی بتایا تھا، چنانچہ وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ انتہائی رازداری اور حفاظت کے ساتھ ہم اسے اپنی کمین گاہ تک لائے۔ آئرن نے اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بتانے سے پہلے ہی اسے گولی کا نشانہ بنا دیا جائے، اور اس کے بعد آئرن نے ہماری موجودگی میں اس سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ تم کتنے عرصے سے ڈیگالن کے ساتھی ہو؟ شروع سے جناب، میرا تعلق انہی تانڈوز سے ہے جو آج کل بغاوت پر آمادہ ہیں۔ لیکن تمہارے دل میں تانڈوز کے خلاف کام کرنے کا خیال کیوں کر آیا؟ تم ڈیگالن کے مخالف کیوں بن گئے؟ میرا ضمیر مجھے اپنی ایک حرکت پر اس طرح ملامت کر رہا ہے کہ میں موت چاہتا ہوں۔ میں بغاوت کے شوق میں انسانیت سے دور ہو گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کچھ ایسے قتل ہوئے ہیں جنہوں نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور اب میں اپنے اس گناہ کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تم آئی مین کے قتل کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جی ہاں، کیوں نہیں، اس نے جواب دیا اور ہم چونک پڑے۔ تو پھر بتاؤ، آئی مین، اس کی بیوی اور بچی کو کس نے قتل کیا تھا؟ میں نے، بوتھان نے جواب دیا، اور ہم سب ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ آئرن نے غراتے ہوئے کہا، تم نے؟ ہاں میں نے۔ اس نے ہماری تحریک میں شامل ہونے کا عہد کیا تھا، لیکن پھر ہم سے غداری کی اور ہمارے کئی راز اگل دیے۔ چنانچہ اسے سزا دینے کے لیے ڈیگالن نے میرا انتخاب کیا۔ لیکن تمہارا دشمن تو آئی مین تھا، اس کی بیوی اور بچی سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ گریتھر آئرن بمشکل تمام خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کا اظہار اس کے بدن کے تشنج سے ہو رہا تھا۔ آئی مین کی بیوی بھی ڈیگالن کی کارکن تھی اور تانڈوز کے لیے وفاداری کا حلف اٹھا چکی تھی۔ اسی عورت نے ہمیں یہ اطلاع دی تھی کہ آئی مین مقامی حکومت کا مخبر بن گیا ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے شوہر کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، وہ اسے رائے راست پر لے آئے گی۔ پھر اسے کیوں قتل کیا گیا؟ یہ تانڈوز کا بنیادی اصول ہے کہ وہ مخبر کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ مجھے یقین تھا کہ آئی مین کی بیوی اپنے شوہر کے قتل میں مزاحمت نہیں کرے گی، چونکہ وہ تانڈوز تحریک کی وفادار تھی، لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا۔ میں جب اکبی دیوار سے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے اسی عورت نے میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی۔ نتیجے میں مجھے اسے قتل کرنا پڑا، اور اس کی معصوم بچی؟ گریتھر آئرن نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ اس کی چیخو پکار نے میرے بدن میں ایک جرجری پیدا کر دی تھی، اور تم یقین کرو کہ وہ صرف غیر ارادی طور پر میرے ہاتھوں ماری گئی۔ گولی اس کے دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اور انسپیکٹر آئرن، وہی دن تھا جب میرا ضمیر جاگا۔ یہی وہ قتل تھا جو مجھے مجبور کرتا رہا کہ میں ڈیگالن کے اصولوں سے منہ پھیر لوں۔ میں اس کی ان سرگرمیوں سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ اس قتل کے بعد مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے اپنے مشن سے نفرت ہو گئی ہے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مجھ پر گراں گزرتا ہے۔ اس بچی کی دردناک چیخیں دن رات میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں، اور میں طویل عرصے سے سو نہیں سکا ہوں۔ بوتھان کی آواز بھرا گئی، اس کی پلکوں پر آنسوؤں کے قطرے چمکنے لگے۔ تو پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ بولو، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ جو دل چاہے کرو۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں مرنے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ لیکن میں تمہیں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں اب تانڈوز کے خلاف ہوں، اور تم چاہو تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ بات گریتھر آئرن کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث تھی، چنانچہ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی سوچ لو کہ اگر تم نے کوئی بڑی چال چلتے ہوئے ہمارے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی نہیں بچ سکے گی۔ یہاں زندگی بچانا ہی کون چاہتا ہے؟ اگر تم مجھ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر بہتر ہے کہ مجھے ختم ہی کر دو۔ ہم نے بوتھان کے لہجے میں سچائی محسوس کی تھی۔
चुनाचे आपस में मशवरा करके फैसला किया कि बोथान को कर्नल कैरानू के सामने पेश कर दिया जाए। कैरानू की बोथान से मुलाकात हुई और वो मुख्तलिफ किस्म के सवालात बोथान से करने लगा। उन दिनों फौजी कार्रवाई कुछ और तेज हो गई थी और मजीद फौजी उस इलाके में भेज दिए गए थे जिनकी कमान कर्नल कैरानू ही के स्पुर्द थी। बेशुमार मजदूरों को हुक्म दिया गया था कि जंगल की सफाई ज्यादा से ज्यादा दूर तक कर दी जाए ताकि गुरेले फौजियों की निगाहों में आ जाएं। हेलीकॉप्टरों की तादाद भी बढ़ा दी गई थी और इस तरह मौसर अंदाज में काम शुरू कर दिया गया था। अब नवाही बस्तियां किसी हद तक इन ताड़ों से महफूज हो गई थी और काफी अरसे से वहां किसी गोरेला हमले की इत्तला नहीं मिली थी। हमें यहाँ आए हुए तकरीबन 2.5 माह हो चुके थे और ये अरसा बड़ा सब्र आजमा था। हम अपने हकीकी मिशन से बहुत दूर निकल आए थे। जब भी कभी हम तन्हा होते तो आपस में बैठकर अहमकाना अंदाज में एक दूसरे को देखते और एक दूसरे से यही सवाल करते कि ये हम किस चक्कर में आ फंसे, यहाँ से कभी निकलना नसीब होगा या नहीं। मशरकी जंगल में मुहिम का आगाज कर दिया गया था और बोथान को इस सिलसिले में रहनुमा बनाया गया था। वो जानता था कि डिगालन कौन कौन से इलाकों में मिलता है और कहाँ कहाँ उसके अड्डे बने हुए हैं। उसकी तजवीज भी यही थी, अगर जंगलों की सफाई करके आगे बढ़ते रहा जाए तो यकीनन वो डिगालन के हेडक्वार्टर तक पहुंच सकेंगे। काम बड़ी तेज रफ्तारी से जारी था। तरीका ये था कि फौज जंगल के 9-10 मील के इलाकों को छानती और हर मुश्तबा जगह पर तांडोज को तलाश करती। इसके बाद हजारों मजदूर जंगल काटना शुरू कर देते और जिस वक्त ये जंगल साफ हो जाता मजदूर मजीद आगे बढ़ जाते। दिन की रोशनी में फौजी दस्ते दूर दूर तक का जायजा लेते। कई बार हमें भी उनके साथ जंगलों में दाखिल होना पड़ा। ऐसे ही एक दिन की बात है कि हम आगे बढ़ रहे थे। हमारी रहनुमाई बोथान ही कर रहा था। बोथान के बारे में अब इस बात में कोई शक्को शुबा नहीं रहा था कि वो इस जंगल के पेचो खम और खुफिया रास्तों से पूरी तरह वाकिफ है। चुनाचे वो बड़े इत्मीनान से हमारी रहनुमाई करता हुआ आगे बढ़ रहा था। दुश्वार गुजार रास्तों पर गाड़ियां ले जाने से बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती थी। बाज जगहों पर पैदल ही सफर करना पड़ता था। चुनाचे उस दिन भी हम पैदल ही सफर कर रहे थे। हमारी स्टेन गनें तैयार थीं। तकरीबन आधा दिन गुजर चुका था और हमें अब तक किसी भी तांडोज से वास्ता नहीं पड़ा था। दोपहर के बाद जब सूरज ने ढलान का सफर तय करना शुरू किया तो एक ऐसी चीज नजर आई जहां दलदल फैली हुई थी। उसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हुआ था। बोथान ने हमारी तरफ देखा और हमें आगे जाने का इशारा किया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद चरण सिंह ने कहा, मेरा ख्याल है यहाँ ज्यादा आगे बढ़ना मुनासिब नहीं है। मुमकिन है दलदल आगे चलकर गहरी हो जाए। हमारी वापसी इतनी आसान नहीं होगी। अभी चरण सिंह ने ये अल्फाज अदा ही किए थे कि दफतन दलदल के दूसरी जानिब से एक गोली सनसनाती हुई आई और बोथान की हलक को चीरती हुई एक तरफ निकल गई। बोथान चीख मार कर एक तरफ गिर पड़ा। काफी देर तक उसका बदन फड़कता रहा और इसके बाद ठंडा हो गया। ये सानिया ऐसा था कि हम सब साकत होकर रह गए थे। बोथान की मौत ने हमारे आगे बढ़ने का रास्ता मुनक़ता कर दिया था। वही इन इलाकों में हमारा रहनुमा था। डिगालन के आदमियों ने उसे कत्ल करने के बाद हमें दोहरी मुसीबत का शिकार कर दिया था। लेकिन उसी वक्त मैंने कर्नल कैरानू को शदीद गुस्से के आलम में आगे बढ़ते हुए देखा। वो बोथान की मौत से सख्त मुश्ताइल हो गया था और दलदल उबूर करके उसके दूसरे किनारे पर पहुंचना चाहता था ताकि बोथान को कत्ल करने वाले तांडोज को तलाश करके ठिकाने लगा दे। उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी तेजी से आगे बढ़ने लगे। मजबूरन हमें भी उन लोगों के पीछे पीछे चलना पड़ा था। हमारे पांव दलदल में धंसने लगे और कदम इतने बोझिल हो गए कि पांव उठाना 2 बार महसूस होने लगा। मैंने फौरन ही ये महसूस कर लिया था कि कर्नल कैरानू ने इस तरह जोश में आगे बढ़कर हमाकत का सबूत दिया है। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई थी। तांडोज ने इंतहाई जहानत का सबूत देते हुए गोली चलाकर एक तरफ अपने रास्ते से तजर्बेकार बोथान को हटा दिया था और दूसरी तरफ हमें इश्तियाल दिला दिया था ताकि हम अपनी मौत आप मर जाएं। बोथान जिंदा होता तो वो हमें इन दलदली रास्तों से बआसानी गुजार देता। अब खैरियत इसी में थी कि हम वापस आ जाएं। लेकिन कर्नल कैरानू जोशे गजब में पागल हो रहा था। वो आगे ही बढ़ता चला गया। दलदल में इंतहाई खौफनाक जोंकें रेंग रही थी जिन्होंने फौरन ही हमारे जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर कब्जा कर लिया और जिस्म के साथ चिपक कर खून चूसने लगी। मैं और चरण सिंह इस आफत से बुरी तरह बौखला गए थे। बड़ी मुश्किल से हमने एक जोंक को टांग पर से नोचा। वो खून पी पी कर बुरी तरह फूल गई थी। तमाम ही लोग सख्त अजाब में मुब्तला थे। दलदल से फौरन बाहर निकलना आसान काम नहीं था। यहाँ तक कि मैंने कर्नल कैरानू को गले तक दलदल में फंसते हुए देखा। उसकी अलग से चीखें निकल रही थी। उस वक्त कर्नल कैरानू की मौत का मतलब ये था कि हम सब यहीं फना हो जाएं। इसलिए मैं और चरण सिंह फुर्ती से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो जगह भी ऐसी थी कि हम लोग भी तेजी से दलदल में धंसते जा रहे थे। कर्नल कैरानू तकरीबन आधे चेहरे तक दलदल में धंस गया था।
اس کی آنکھیں باہر رہ گئی تھی اور اب ان آنکھوں میں خوف اور حسرت تھی۔ میں نے اس کے بال پکڑ لیے۔ میرے عقب میں چرن سنگھ تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی آگے بڑھ آئے اور اس طرح ایک قطار سی بنتی چلی گئی۔ سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور ہم کرنل کیرانو کو باہر کھینچنے لگے۔ کرنل کیرانو جو اب تک موت کا منتظر تھا آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگا۔ اس کے حواس بے شک بحال تھے اور وہ خود بھی باہر نکلنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم اسے باہر کھینچنے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس کا بدن مفلوج سا ہو گیا تھا۔ ہمارے بے شمار آدمی اس دلدلی موت کا شکار ہو گئے اور جو باقی بچے وہ بمشکل تمام پیچھے آنے میں کامیاب ہو سکے۔ ہمارے تمام جسم سے جونکیں لپٹی ہوئی تھی۔ ان جونکوں سے جان چھڑانا انتہائی مشکل کام تھا۔ کمبخت اس طرح چمٹ گئی تھی کہ فوری طور پر کوئی ذریعہ ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ انہیں علیحدہ کیا جا سکے۔ خدا خدا کر کے ہم واپس اسی جگہ تک پہنچے جہاں سے دلدل شروع ہوتی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد لوگوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ آگ روشن کی اور سلگتی ہوئی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے سرے جونکوں کے جسموں سے لگا کر انہیں بدن سے جدا کیا گیا۔ لیکن اس دوران وہ کمبخت اتنا خون چوس چکی تھی کہ فوجیوں کے جسم میں نکاہت پیدا ہو گئی تھی۔ ہمارے لیے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ راستہ ہمارے لیے مسدود ہو چکا تھا۔ ہم اس افتاد سے نجات پا کر چند لمحے ہی سکون کا سانس لے سکے تھے کہ ایک بار پھر ہم پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ بچے کچھ سپاہیوں نے بھی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ کرنل کیرانو کے حواس اب بھی بہتر نہیں تھے۔ نئی زندگی پانے کی خوشی نے اسے نڈال سا کر دیا تھا۔ ہمیں یہ احساس جلد ہی ہو گیا کہ اگر ہم نے مزید کچھ وقت اور ادھر گزار لیا تو پھر ہماری زندگیوں کا بچنا محال ہوگا۔ ہم سب نے کرنل کیرانو کے حواس بحال کرنے کی کوشش کی اور بیچارہ کرنل جلد ہی حواس میں آ گیا۔ چنانچہ اس نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد ہم لوگ مسلسل پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یہ شکست تسلیم کرنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ کرنل کیرانو اپنے حواس مجتمع کر کے کوئی اور قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 20 دن کے بعد کرنل کیرانو نے ایک انتہائی خوفناک کارروائی کی۔ اس نے جنگل کو چاروں طرف سے آگ لگا دی اور اس کے بعد یہ آگ پھیلتی چلی گئی۔ جنگل جلتا رہا اور اس کے اطراف میں فوج نے گھیرا ڈال دیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تانڈوز نے جلتے ہوئے اس جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اکثر ان کی چیخیں آگ کے شعلوں کے درمیان سنائی دیتی تھی۔ ان کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اگر کبھی آگ کے شعلوں میں جلستے ہوئے کچھ بدن نظر آ جاتے تو ان پر گولیوں کی بارش شروع کر دی جاتی۔ کرنل کیرانو اس سے زیادہ بھیانک انتقام ان گوریلوں سے نہیں لے سکتا تھا۔ جنگل نہ جانے کتنے عرصے تک جلتا رہا۔ کرنل کیرانو نے فوج کو ہدایات دی اور واپس اپنے ہیڈ کوارٹر آ گیا۔ میں اور چرن سنگھ بھی اس کے ساتھ تھے اور اب ہمیں کرنل کیرانو اور مقامی پولیس افسر گریتھر آئرن کی مکمل توجہ اور حمایت حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ ہم نے اس کارروائی میں ان کا مکمل اور بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اب کرنل اکثر ہمیں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ چرن سنگھ اور میں ایک خونی دور سے گزر چکے تھے۔ ہم پر بے پناہ گوریلوں کی موت کا اثر اب تک طاری تھا۔ وہ خونریز ہنگامے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، جن میں فوج کے جوان بھی بے تحاشا مارے گئے تھے، اور اس کے بعد جنگل میں گوریلوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ چرن سنگھ نے ایک رات مجھ سے کہا، بھائی جی اب کتنا عرصہ یہاں اور گزارو گے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے جیسے ہم واپس گریوالز کے کسی جزیرے پر پہنچ گئے ہوں۔ میں غور کرتا رہا ہوں چرن سنگھ، اور اب یہاں سے واپسی کی ایک ہی ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے۔ وہ کیا بھائی جی؟ چرن سنگھ نے پوچھا اور میں چرن سنگھ کو اپنے پروگرام کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ چرن سنگھ نے پوری تفصیل سننے کے بعد مجھ سے اتفاق کیا تھا۔ ہمیں اپنا یہ کام پوری احتیاط سے انجام دینا تھا۔ چنانچہ ایک دوپہر ہم جیپ لے کر چل پڑے۔ آسمان شفاف تھا اور ہم جیپ ناہموار راستوں پر دوڑاتے پھرے۔ پھر ایک ایسی جگہ منتخب کرنے کے بعد جہاں فوجی جوانوں کی آمد و رفت زیادہ رہتی تھی، ہم نے جیپ کو ایک بڑے پتھر پر چڑھا کر الٹ دیا اور خود بڑی احتیاط سے اس کے نیچے دبک گئے۔ ہم نے اپنے بدن اس طرح جیپ کے ایک حصے تلے دبائے تھے کہ یہ حادثہ حقیقی محسوس ہو، لیکن در حقیقت درمیان میں اتنا خلا موجود تھا کہ جیپ کا وزن ہمارے جسموں پر نہ پڑے۔ اس حادثے کی اطلاع ان لوگوں کو ہو جانا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ تقریباً 45 منٹ تک ہمیں اسی طرح پڑے رہنا پڑا اور اس کے بعد الٹی ہوئی جیپ دیکھ لی گئی۔ فوراً ہی کرنل کیرانو کو اس حادثے کی اطلاع دے دی گئی۔ اس دوران فوجی جوانوں نے زور لگا کر جیپ ہٹا دی تھی اور اب ہمیں بے ہوش رہنے کی اداکاری کرنا تھی، لہٰذا ہم بے ہوش رہے اور سب کی آوازیں سنتے رہے۔ کرنل کیرانو اطلاع ملتے ہی وہاں پہنچ گیا تھا اور اب موقع واردات کا جائزہ لے رہا تھا۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ جیپ پتھر پر چڑھ کر الٹ گئی ہے۔ کسی کو ہمارے اوپر شبہ بھی نہیں ہو سکا۔ کرنل کیرانو نے فوراً ہی گریتھر آئرن کو طلب کر لیا اور گریتھر آئرن جو ہمارا گہرا دوست بن گیا تھا وہاں پہنچ گیا۔ ہمیں بے ہوشی کی حالت میں ابتدائی طبی امداد دی گئی
ہم ان لوگوں کی گفتگو سنتے رہے۔ آخر گریتھر آئرن نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں کو فوراً ہیڈ کوارٹر واپس بھیج دیا جائے تاکہ بہتر طریقے سے ہسپتال میں علاج ہو سکے۔ بیچارہ گریتھر آئرن خود ہی ہمیں لے کر فیری کول سے واپس آیا اور ہم ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ ہیڈ کوارٹر کے چھوٹے سے ہسپتال میں ہمیں داخل کر دیا گیا۔ یہ عارضی طور پر قائم کیا گیا ایک معمولی اسپتال تھا۔ اس کے ایک کمرے میں ہم دونوں کو برابر برابر بستروں پر لٹا دیا گیا جہاں ہم لوگوں کو ہوش تو آنا ہی تھا۔ گریتھر آئرن ہمارا ہمدرد اور غم گسار بنا ہوا تھا۔ اس نے ہماری خیریت پوچھی اور ہم اس سے جیپ الٹنے کی تفصیلات بتانے لگے، لیکن اس کے بعد ہم نے فوراً ہی اپنے پچھلے بدن کے مفلوج ہو جانے کا اظہار بھی کر دیا اور اس بات پر ہم دونوں انتہائی آزردہ ہو گئے۔ گریتھر آئرن پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی موجودگی میں ڈاکٹروں کو طلب کیا اور ڈاکٹروں کی توجہ ہم پر مرتکز ہو گئی۔ گریتھر آئرن چونکہ پولیس کا ایک اعلیٰ افسر تھا، اس لیے اس کی ہدایت پر ہماری سخت نگہداشت کی گئی۔ علاج معالجے کے سلسلے میں ہمیں مختلف مراحل سے گزارا گیا تھا، لیکن یہاں ہمارے مرض کے علاج کا معقول بندوبست نہیں تھا۔ چنانچہ کرنل کیرانو اور گریتھر آئرن نے بہتر علاج کے لیے ہمیں باہر بھیجنے کی سفارش کی۔ ہماری دلی مراد برائی تھی۔ یہاں رہ کر مسٹر براؤنسی بھی کئی بار یاد آئے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ ان سے ملاقات کی جائے، لیکن یہ صورتحال ہمارے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہو سکتی تھی۔ کسی کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو اس کے بعد کے حالات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سفارشات جا چکی تھی اور اب جہاز کے آنے کا انتظار تھا۔ اسپتال میں ہماری حتی المقدور دیکھ بھال ہوتی رہی۔ ڈاکٹرز اس بات پر حیرانی کا اظہار کر رہے تھے کہ نچلے بدن پر تو کوئی چوٹ نہیں ہے، پھر بدن کیوں مفلوج ہو گیا ہے، جبکہ بظاہر اس پر فالج کے بھی آثار نظر نہیں آتے۔ لیکن بظاہر ہمارا یہ کہنا بھی اہمیت رکھتا تھا کہ ہم مفلوج ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں جو اداکاری کرنا پڑی وہ کم از کم مجھے تو ہمیشہ یاد رہے گی۔ بدن کو ایک مخصوص انداز میں ساکت رکھنا بے حد مشکل کام تھا، لیکن زندگی بچانے کے لیے ہر طرح کے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کے ہسپتال میں ہم نے اسی حالت میں 16 دن گزارے۔ 17ویں دن ہمیں اسٹریچروں پر ڈال کر جہاز میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ایک جدید قسم کا جہاز تھا جو کچھ قیدیوں کو لے کر آیا تھا اور کچھ لوگوں کو لے کر واپس جانے والا تھا۔